چلیے تو آج ہم کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رابعہ العدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اب آج جو ہم کریں گے وہ ہے حقیقی توبہ رابعہ العدویہ کے چیپٹر۔ آپ اکثر یہ فرمایا کرتی کہ صرف زبانی توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا فعل ہے۔ حضرت رابعہ العدویہ ہمیشہ یہ فرمایا کرتی تھی کہ خالی زبان سے توبہ کرنا یہ جھوٹے لوگوں کا کام ہے، کیونکہ اگر صرف دلی کے ساتھ توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے۔ اگر ہم بار بار توبہ کریں گے تو جھوٹ ہی ہے نا۔ توبہ تو ایک وعدہ ہے اللہ سے۔ اصل میں توبہ کو میں ایک نئی چیز آپ کو دینے جا رہا ہوں دوستوں، یہ میرے تجربے کے ساتھ میں دینے جا رہا ہوں، یعنی میرے ایکسپیرینس کے ساتھ، کہ آپ توبہ کو توبہ مت سمجھو، آپ توبہ کو وعدہ سمجھو، پرامس۔ اور مومن اپنا پرامس کبھی نہیں توڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں اپنے بھائی سے وہ وعدہ نہ کرو یا کسی انسان سے وہ وعدہ نہ کرو جسے تم پورا نہ کر سکو۔ تو جب انسان سے کیا ہوا وعدہ ہم نہیں توڑ سکتے تو اللہ سے کیا ہوا وعدہ تو توڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ تو حضرت رابعہ العدویہ فرما رہی ہیں کہ یہ جو صرف زبان سے توبہ کرتے ہیں جھوٹے ہیں، اور اگر آپ دل سے توبہ کرتے ہو تو پھر دوبارہ توبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ آپ نے توبہ کر لی، یعنی اللہ سے وعدہ کر لیا، اب آپ اس گناہ کی طرف جاؤ گے ہی نہیں۔ میری بات امید کرتا ہوں آپ تک پہنچ گئی۔ پھر فرمایا کہ معرفت توجہ اللہ کا نام ہے، یعنی معرفت جو ہے وہ اللہ کی طرف توجہ کا نام ہے، کنسنٹریشن، اللہ کی طرف کنسنٹریشن کا نام ہے۔ معرفت توجہ اللہ کا نام ہے، اور عارف کی شناخت یہ ہے، عارف کی پہچان یہ ہے، عارف کی پہچان یہ ہے کہ وہ خدا سے پاکیزہ قلب طلب کرے، یعنی عارف کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پاک دل طلب کرے، پوتر دل، پیور ہارٹ طلب کرے، جو پائس ہارٹ اللہ سے مانگتا ہے، یعنی تصفیہ قلب طلب کرتا اللہ سے۔ پھر آگے آپ فرما رہی ہیں کہ عارف کی شناخت یہ ہے کہ خدا سے پاکیزہ قلب طلب کرے، اور جب عطا کر دیا جائے تو پھر اسی وقت اس خدا کے حوالے، اسے خدا کے حوالے کر دے۔ جب تمہیں اللہ پاکیزہ دل عطا کر دے تو اس کو اسی وقت خدا کے حوالے کر دو، تاکہ حجابات، پردے محفوظ میں رہ کر، حفاظت میں رہ کر مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے، مخلوق کی نظروں سے چھپے رہے۔ آئی سمجھ میں دوست؟ جب تمہیں پاکیزہ قلب اللہ نے عطا فرما دیا تو آپ اس کو فوراً اللہ کے حوالے کر دو اس دل کو۔ جب وہ پاک ہو گیا، پہلے تو ناپاک تھا، اللہ کے حوالے کر ہی نہیں سکتے تھے، اب پاک ہو گیا، اسے اللہ کے حوالے کر دو۔ اب کچھ حجابات ہوں گے، ان کی حفاظت، جو حجابات ہٹ جائیں گے اور اللہ جو ہے بے حجاب تو تمہارے سامنے ہوگا تو اس کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی۔ تو اس کی حفاظت کو محفوظ رکھو اور مخلوق کی نگاہوں سے چھپا کر رکھو، یعنی پبلک کی نگاہوں سے اسے چھپا کر رکھو، کسی کو معلوم ہی نہ پڑے کہ تم عارف باللہ ہو۔ آگے دوستوں سمجھ لیں۔ اب آگے فرماتے ہیں دانش مندی، عقل مندی۔ حضرت صالح عامری اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلسل کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، جب کنٹینیو کسی کے دروازے پہ نوک کی جاتی ہے، ٹھک 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 ٹھک، جب کنٹینیو کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، نوک کی جائے، تو آخر کار کسی نہ کسی وقت کھل ہی جاتا ہے۔ جب لگاتار دروازہ کھٹکھٹایا، سبحان اللہ، جب لگاتار کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو آخر کار اس کو کھولنا ہی پڑتا ہے جس نے دروازہ بند کیا۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت موسیٰ نے 45 سال ایک ہی دعا مانگی تھی، 45 سال کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا۔ رابعہ بصری نے آپ کا یہ جملہ سن کر سوال کیا، او ہو ہائے 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 دوستو، حضرت صالح عامری نے کہا کہ لگاتار اگر دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو کھل ہی جاتا ہے۔ اب رابعہ بصری نے اس پہ سوال کر دی۔ رابعہ بصری نے آپ کا یہ جملہ سن کر سوال کیا، آخر وہ کب کھلے گا؟ کیونکہ وہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا۔
اوئے ہوئے 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 ہوئے، انہوں نے کہا بندی کب ہوا تھا جو کھلے گا؟ کیا ایمان تھا! او ارے رب نے دروازہ بندی نہیں کیا، بندے تیرے لیے۔ یہ سن کر حضرت صالح کو آپ کی دانش مندی پر مسرت ہوئی۔ جب حضرت صالح حضرت عامری نے جب یہ سنا تو آپ کو مطلب بڑا فخر ہوا حضرت رابعہ بصری پر، بڑی مسرت و بڑی خوشی ہوئی حضرت رابعہ بصری کی یہ بات سن کر، اور اپنی کم عقلی پر بہت دکھ ہوا ہوں۔ ہائے ہائے! ایک مرتبہ رابعہ بصری نے کسی کو ہائے غم کی رٹ لگاتے ہوئے سنا۔ حضرت رابعہ بصری نے کسی کو ہائے غم کی رٹ لگاتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ ہائے غم نہ کہو، بلکہ ہائے بے غمی کہہ کر نوحہ کرو۔ کیونکہ اگر تم میں غم ہوتا تو تم میں بات کرنے کی سکت نہ ہوتی، اگر واقعی تم غمگین ہوتے تو تم میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ تم بات کر سکو۔ اللہ نے ابھی تک تمہیں بے غم کر رکھا، اس لیے تم باتیں کر رہے ہو۔ ہائے غم نہ کہو، بلکہ کہو ہائے بے غمی۔ اگر تمہیں غم ہوتا تو تم میں بات کرنے کی طاقت بھی نہ ہوتی۔ یہ جو آج تم بات کر رہے ہو نا، وہ اس لیے ہے کہ تم بے غم ہو ابھی۔ ایک مرتبہ کسی شخص کو سر پر پٹی بندھے ہوئے دیکھ کر سبب دریافت کیا گیا۔ ایک آدمی کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی تو پوچھا گیا کہ بھئی آپ کے سر پہ پٹی کیوں بندھی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ سر میں بہت درد ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ 30 سال۔ پھر سوال کیا کیا تو نے 30 سال کے عرصے میں کبھی صحت مندی کے شکرانے میں پٹی باندھی ہے؟ کبھی تو نے صحت مندی کے شکرانے میں تو پٹی باندھی نہیں، تو نے کبھی صحت مندی کے شکرانے میں تو پٹی باندھی نہیں، اور صرف ایک یوم کے مرض میں شکایت کی پٹی باندھ کر بیٹھ گیا۔ ایک آدمی نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، رابعہ بصری نے پوچھا کہ بھئی پٹی کیوں باندھی ہے سر پہ؟ کہا سر میں درد اس لیے باندھی۔ بولے 30 سال تک اللہ تعالیٰ، تیری عمر کتنی ہے؟ بولے 30 سال۔ بولے 30 سال میں تیرے سر میں کبھی درد نہیں ہوا، تو نے شکرانے کی پٹی سر پہ باندھی؟ وہ تو باندھی نہیں کبھی، اور ایک دن اللہ نے سر میں درد دے دیا تو تو نے شکایت کی پٹی سر پہ باندھ لی۔ چلیے، کسی کو آپ نے 4 درہم دے کر کمبل خریدنے کا حکم دیا۔ اس نے سوال کیا کہ کمبل سیاہ لاؤ یا سفید؟ یہ سنتے ہی آپ نے اس سے درہم واپس لے کر دریا میں پھینک دیے، اور پھینکتے ہوئے فرمایا کہ آپ ابھی کمبل خرید، ابھی نہیں کہ سیاہ و سفید کا جھگڑا کھڑا ہو گیا، اور وہ خریداری کے بعد نہ جانے کیا وبال پیش آ جاتا۔ ایک دفعہ موسم بہار میں آپ کنجے تنہائی میں تھی، یعنی تنہائی کے عالم میں تھی، کہ خادمہ نے باہر نکلنے کی استدعا کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہاں آ کر رنگینی فطرت کا نظارہ کیجیے۔ یعنی آپ اکیلے میں تنہائی میں بیٹھی ہوئی تھی تو خادمہ نے کہا کہ باہر آ کے دیکھو کتنا خوبصورت نظارہ ہے، اس کا آپ نظارہ کیجیے، کہ اس نے کیسی کیسی رنگینیاں تخلیق فرمائی ہیں۔ خادمہ نے کہا اے رابعہ، آپ اکیلی بیٹھی ہیں، تنہائی میں بیٹھی ہیں، باہر آ کے دیکھیے اللہ نے کیسی کیسی رنگینیاں دنیا میں بنائی، دنیا کی رنگینیاں دیکھو۔ لیکن آپ نے جواب نہ دیا، لیکن آپ نے جواب دیا کہ تو بھی تو گوشہ نشین ہو کر خود کو سانے حقیقی ہی کا مشاہدہ کر لے، کیونکہ میرا مقدر سانے کا انتظار ہے نہ کہ صنعت کا۔ کہا خاتمہ سے آپ نے کہ میں کیا باہر جا کے رنگینیاں دیکھوں، تو ایک کام کر، تو بھی آ کے گوشہ نشینی میں بیٹھ اور اس کا انتظار کر جس نے یہ رنگینیاں بنائی ہیں۔ یہ رنگینیاں دیکھ کے کیا کرے گی؟ رنگینیاں بنانے والے کا انتظار کر، اس کا نظارہ کر۔
سبحان اللہ سبحان۔ کچھ لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ دانتوں سے گوشت کاٹ رہی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کیا آپ کے یہاں پر چاقو چھری نہیں ہے؟ دانتوں سے گوشت کاٹ رہی ہے، کچا گوشت۔ تو لوگوں نے کہا بھائی آپ کے پاس چھری چاقو نہیں ہے جو دانتوں سے گوشت کاٹ رہی ہے؟ آپ کے پاس کیا چھری چاقو نہیں ہے جو دانتوں سے کام لے رہی ہے؟ فرمایا کہ میں محض اس خوف سے چاقو چھری نہیں رکھتی کہ کہیں وہ میرے اوپر میرے محبوب کے رشتے کو منقطع نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو چاقو میرا اور میرے محبوب کا رشتہ کاٹ دے، اس لیے دانتوں سے گوشت کاٹ رہی ہے۔ درد دل۔ ایک مرتبہ آپ نے 7 شب و روز مسلسل روزے رکھے اور شب میں قطعاً آرام بھی نہیں کیا، لیکن جب 8ویں دن بھوک کی شدت کی نفس نے فریاد کی کہ میرے پہ بہت بھوک لگی، آپ بھوک کی شدت کی نفس نے فریاد کی، مجھے کب تک اذیت دے گی اے رابعہ؟ نفس نے کہا اے رابعہ مجھے کب تک تکلیف دے گی؟ تو نے 7 دن سے مجھے کھانا نہیں دیا۔ جب نفس نے حضرت رابعہ سے بھوک کی شدت کی شکایت کی تو اسی وقت ایک شخص کھانے کی کوئی شے پیالے میں لیے ہوئے حاضر ہوا۔ آپ لے کر شمع روشن کرنے اٹھی، اسی وقت ایک بلی کہیں سے آئی اور پیالہ الٹ دیا۔ اب 8واں دن تھا روزے کا اور بھوک نے کہا، نفس نے کہا کب تک مجھے بھوکا رکھے گی رابعہ، آپ کچھ دے۔ ایک پیالہ لے کے کوئی آ گیا پڑوس سے، آپ نے پیالہ لیا اور شمع روشن کرنے گئی، اتنے میں بلی آئی، اس نے پیالہ پلٹ دیا، الٹا کر دیا کھانے کا پیالہ۔ اور جب پانی سے روزہ کھولنے اٹھی تو شمع بجھ گئی۔ اب چلو پیالہ گر گیا، اب پانی سے روزہ کھولنے کے لیے اٹھی تو اندھیرا ہو گیا، شمع بجھ گئی۔ اب کیا ہوا صاحب؟ جب شمع بجھ گئی تو کوزہ ٹوٹ گیا، جس میں پانی رکھا تھا وہ برتن ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے ایک دلدوز آہ بھر کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے؟ اے اللہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے؟ ندا آئی کہ اگر دنیاوی نعمتوں کی طلبگار ہو تو ہم عطا کر دیتے ہیں، لیکن اس کے عوض میں اپنا درد تمہارے قلب سے نکالیں گے۔ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہے؟ رابعہ نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم غم تیرے دل سے جو ہے وہ اپنا درد نکال دیں گے، اس لیے کہ ہمارے غم اور غم روزگار کا ایک قلب میں جمع ہونا ناممکن۔ اللہ فرما رہا ہے میرا غم اور روزگار کا غم ایک قلب میں جمع ہونا ناممکن۔ اب تمہارے سمجھ میں آگے کچھ بات نہیں ہو سکتا، میری خواہش دنیا کی خواہش ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اور نہ میری مراد اور دنیا کی مراد ایک ساتھ جمع ہو سکتی۔ یا تو دشمن رہے گا یا دوست رہے گا۔ دنیا اللہ کی دشمن ہے تو وہ اللہ کے ساتھ کیسے رہ سکتی؟ دشمن اور دوست دونوں ایک ساتھ کیسے رہ سکتے؟ یہ اس کی تصریح ہے، کیونکہ دنیا اللہ کی دشمن ہے۔ ایک بزرگ سے کہا گیا، خود اللہ پاک نے کہا کہ میں پوری دنیا تجھے دیتا ہوں، بولے میں نہیں لیتا، بولے پوری دنیا تجھ سے لوں گا اور تجھ سے حساب بھی نہیں لوں گا، بولے پھر بھی نہیں لیتا، بولے اگر تو نے یہ دنیا نہیں لی تو میں تجھے جہنم میں ڈال دوں گا، بولے مجھے جہنم میں جانا منظور ہے، دنیا نہیں لوں گا، بولے ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ بولے جہنم اللہ کا دشمن نہیں ہے مگر دنیا اللہ کی دشمن ہے اور میں اس کو نہیں لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ رابعہ بصری کو یہ فرما رہا ہے کیونکہ ہم کا الولایت افضل النبوت اسی لیے ہے کہ یہ ڈائریکٹ اللہ کا دیدار کرتے تھے اور ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے تھے، اس جبرائیل کی ضرورت نہیں ہوتی تھی انہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے درد نکال دوں گا دل سے، تجھے روزہ کھولنا ہے بڑھیا بڑھیا افطار دے دوں گا، دنیا دے دوں گا، مگر میرا درد نکال دوں گا، کیونکہ میرا درد اور دنیا کا درد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اور میری مراد اور دنیا کی مراد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے کہ ہمارے غم اور روزگار کا غم ایک قلب میں اجتماع ممکن نہیں، اور نہ کبھی جداگانہ مرادیں ایک قلب میں جمع ہو سکتی ہیں۔
یہ ندا سنتے ہی دامن امید چھوڑ کر اپنا قلب حب دنیا سے اس طرح رابعہ بصری نے خالی کر لیا جس طرح موت کے وقت مرنے والا امید زندگی ترک کر کے قلب کو دنیا اور تصرفات دنیا سے خالی کر دیتا ہے۔ یہ ندا سنتے ہی دامن امید رابعہ نے چھوڑ کر اپنا حب دنیا، اپنی دنیا کی محبت، یعنی جب یہ ندا آئی کہ میں دنیا دے دوں گا لیکن قلب سے میرا درد نکال دوں گا، کیونکہ میرا درد اور درد روزگار ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، میرا غم اور غم روزگار ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، اور دنیا کی مراد اور میری مراد ایک جگہ نہیں ہو سکتی، یہ کسی حال میں بھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا اور میں ایک ساتھ ایک دل میں جمع ہوں، یا تو میں ہوں گا یا دنیا ہوگی حب دنیا۔ یہ سنتے ہی دامن امید چھوڑ کر رابعہ نے اپنا قلب حب دنیا سے، اپنا قلب دنیا کی محبت سے اس طرح خالی کر لیا کہ جس طرح موت کے وقت مرنے والا امید زندگی ترک کر کے، امید زندگی چھوڑ کے، زندگی کی امید چھوڑ کے قلب کو دنیاوی تصورات سے خالی کر دیتا ہے، اور اس کے بعد آپ بھی دنیا سے اس طرح کنارہ کش ہو گئی کہ ہر صبح دعا کرتی کہ اے اللہ مجھے اس طرح اپنی جانب متوجہ فرما کہ اہل جہاں مجھے تیرے سوا کسی کام میں مشغول نہ دے۔ بعض لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ بلا کشی ظاہری مرض کے آپ پر گریہ وزاری کیوں کرتی رہتی ہے، اتنی بلائیں آپ پر نازل کیوں ہوتی، یعنی آپ کو تو کوئی بیماری تو ہے نہیں، اے رابعہ آپ کو کوئی بیماری تو ہے نہیں، پھر اتنا روتی کائے کو؟ فرمایا کہ میرے سینے میں ایک مرض نہاں ہے، میرے سینے میں ایک بیماری چھپی ہوئی کہ میرے سینے میں ایک بیماری چھپی ہوئی ہے کہ جس کا علاج نہ کسی طبیب کے پاس میں ہے اور نہ وہ مرض تمہیں دکھائی دے سکتا ہے، اور اس کا واحد علاج صرف وصال خداوندی ہے۔ اس لیے میں مریضوں جیسی صورت بنائے ہوئے گریہ زاری کرتی رہتی ہوں کہ شاید اسی سبب سے قیامت میں خواہش پوری ہو جائے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کو کوئی بیماری تو ہے نہیں، تو اس طرح روتی کائے کو؟ کہا بیماری ظاہرت تو کوئی نہیں ہے مگر دل میں ایک بیماری ہے، اور وہ بیماری ایسی ہے کہ لا علاج ہے، اور اس کا کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کی دوا ہے، وہ بیماری تمہیں دکھائی بھی نہیں دے سکتی، اس کا ایک علاج ہے صرف، اور وہ علاج یہ ہے کہ وصال خداوندی، میرا ملن ہو جائے میرے یار سے، میرے خدا سے میرا ملن ہو جائے۔ اس لیے میں مریضوں جیسی صورت بنا کر روتی رہتی ہوں کہ شاید اسی کارن سے قیامت کے دن میرے یار سے میرا وصال ہو جائے۔ ایک بار رابعہ بصری چلا رہی تھی الحریق الحریق، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، سارے لوگ جو ہے بصرہ کی آگ بجھانے کے لیے آ گئے، کہاں لگی آگ، کہاں لگی آگ؟ اب دیکھا تو رابعہ بصری کی تو کہیں بھی آگ نہیں لگی تھی، نہ گھر میں نہ ان پہ۔ تو ایک صوفی صاحب دور سے کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا بے وقوف، یہ رابعہ بصری کی آگ بجھانے آئے ہیں۔ ارے یہ آگ تو اللہ کے عشق کی آگ ہے، اب اس کے وصال سے بجھے گی۔ اس طرح کچھ اہل اللہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے سوال کیا کہ خدا کی بندگی کیوں کرتے ہیں؟ کچھ اللہ والے رابعہ بصری کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رابعہ بصری نے کہا کہ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو، بندگی کیوں کرتے ہو اللہ؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ ہم جہنم کے ان طبقات سے خائف ہو کر جن پر سے روز محشر گزرنا پڑے گا خدا کی بندگی کرتے ہیں تاکہ جہنم سے محفوظ رہ سکیں، اور دوسرے نے جواب دیا کہ ہم خواہش فردوس میں اس کی بندگی کرتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ وہ جہنم میں نہ جلا دیے جائیں اس لیے عبادت کرتے ہیں، دوسرے نے کہا کہ جنت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے۔ آپ نے فرمایا
کہ جو بندہ خوف جہنم اور امید جنت کی وجہ سے بندگی کرتا ہے وہ بہت ہی برا ہے۔ جو بندہ جہنم کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرے یا جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت کرے وہ بہت برا ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے سوال کیا کہ کیا آپ کو خدا سے امید نہیں ہے؟ فرمایا کہ پہلے ہم سایہ ہے، بعد میں اپنا گھر۔ آپ سے کہا کہ آپ کو اللہ سے امید نہیں ہے، آپ کو اللہ سے امید نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا پہلے ہم سایہ ہے بعد میں گھر، یعنی پہلے نیبرہڈ ہے بعد میں گھر۔ اسی لیے ہماری نظروں میں فردوس و جہنم ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اس لیے ہماری نظروں میں جہنم اور جنت ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، کیونکہ عبادت الہی فرض عین ہے۔ اگر وہ فردوس و جہنم یعنی جنت اور جہنم کی تخلیق نہ کرتا تو کیا بندے اس کی بندگی سے منکر ہو جاتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ بائم درجات سے اس سے یہ معلوم ہوا بائم درجات سے ہٹ کر بلا واسطہ اس کی پرستش کرنی چاہیے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو جہنم کے ڈر سے کرتے ہیں، ایک نے کہا جنت۔ انہوں نے کہا جی یہ دونوں بری چیزیں ہیں، جہنم کے ڈر سے اور جنت کے لالچ میں عبادت کرنا دونوں بہت برے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ سے باہم امید نہیں ہے؟ آپ نے کہا کہ پہلے تو پڑوس ہے اس کے بعد گھر ہے۔ سمجھ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری نظروں میں جنت اور جہنم ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں، کیونکہ عبادت الہی فرض عین ہے، ڈیوٹی ہے۔ اگر وہ جنت اور جہنم نہ بناتا تو کیا ہم اس کی عبادت نہیں کرتے؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بائم درجات سے ہٹ کر بلا واسطہ اس کی پرستش کرنی چاہیے، ڈائریکٹ اس کی پرستش کرنی چاہیے، ورنہ یہ پرستش ہو گئی جہنم یا جنت۔ یہ ہے کہنے کا، اور یہ غیر اللہ کی پوجا ہو گئی، اور غیر اللہ کی پوجا کفر ہے۔ مطلب یہ ہے یعنی آپ لوگ کفر کر رہے ہیں۔ اب جج بھائی پڑھا چکا ہوں، آپ سن بھی چکے ہو سارے مسلمان کیا ہیں، جج بھائی میں سب پڑھا تو چکا ہوں میں تم۔ ایک بزرگ نے آپ کو گندے لباس میں دیکھ کر عرض کیا کہ اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو آپ کی جنبش ابرو پر نفیس سے نفیس لباس مہیا کرا سکتے ہیں۔ خالی آپ ایک اشارہ کر دیں تو ایک سے ایک لباس لوگ آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ آپ نے اتنا میلا پراگندہ لباس کیوں پہنا ہوا؟ فرمایا کہ مجھے طلب غیر سے اس لیے حیا آتی ہے کہ مالک دنیا تو خدا ہے، اور اہل دنیا کو ہر شے آریتن عطا کی گئی، اور جس کے پاس ہر شے خود آریا ہو اس سے کچھ طلب کرنا باعث ندامت ہے۔ یہ سن کر ان بزرگوں نے آپ کے صبر بے نیازی کی داد دی۔ اصل میں گندے کپڑے پہنی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا آپ حکم کریں ایک سے کپڑے آپ کو حاصل کر دیے جائیں۔ فرمایا کہ مجھے طلب غیر سے اس لیے حیا آتی ہے، مجھے غیر اللہ سے مانگنے میں اس لیے شرم آتی ہے کہ مالک دنیا خدا ہے، دنیا کا جو مالک ہے وہ خدا ہے، اور اہل دنیا کو ہر شے سے آریتن یہ عطا کی گئی ہے، اور جس کے پاس ہر شے خود آریا ہو اس سے کچھ طلب کرنا باعث ندامت ہے۔ یعنی دنیا کا مالک تو اللہ ہے، اور دنیا والوں کے پاس جو بھی ہے وہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، میرے مالک میرے مولا کا دیا ہوا ہے۔ اب میں خدا کے بندوں سے مانگوں گی تو یہ میرے لیے شرمندگی ہے۔ یہ سن کر ان بزرگوں نے آپ کے صبر اور بے نیازی کی داد دی۔ بے نیازی کہتے ہیں دنیا سے ہر طرح کی خواہش اٹھا لے۔ آزمائش، بطور آزمائش کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کیا
کہ خدا نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، خدا نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی، اور صف نبوت، وصف نبوت صرف مردوں کو ہی حاصل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مردوں کو ترجیح دی ہے، اور نبوت بھی عورتوں کو نہیں دی، مردوں کو ہی دی۔ اس کے باوجود بھی آپ کو اپنے اوپر فخر اور تکبر کیوں ہے، اور لا حاصل ریاکاری میں مبتلا ہے؟ ان سے کہا جی اللہ نے مردوں کو عورتوں پہ فضیلت دی ہے اور نبوت بھی مردوں کو ملی ہے، اس کے باوجود آپ اتنی گھمنڈی اور اتنی غرور مغرور کیوں ہیں، اور اتنی ریاکار دکھاوا کرنے والی کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تم لوگ بجا کہتے ہو، صحیح بات کہی تم نے، یہ تم لوگ بجا کہتے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ کیا کبھی کسی عورت نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ آئے ہائے 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 ہائے، بالکل صحیح بات کہی تم نے بالکل صحیح بات کہی۔ عورت مرد کا بڑا مرتبہ ہے اور مردوں کو نبوت ملتی ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ کبھی کسی عورت نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ تو بتاؤ کہ کبھی کسی عورت نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں آگے کہ جب کہ سینکڑوں مرد مخنث پھرتے ہیں۔ ارے بھائی، کسی عورت نے کیا خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ کیا کبھی عورت ہجڑا ہوتی ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ سینکڑوں مرد ہجڑے ہو کے گھوم رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علیل ہو گئی، یعنی بیمار ہو گئی، کمزور ہو گئی، ایک مرتبہ علیل ہو گئی، اور وجہ مرض دریافت کرنے پر فرمایا کہ جب میرا قلب جنت کی جانب متوجہ ہوا تو باری تعالیٰ نے اظہار ناراضگی فرمایا۔ ایک بار آپ جو ہے بہت قلیل ہو گئی، بہت کمزور ہو گئی، اور وجہ مرض دریافت کرنے پر یہ مریض کے ہو گئی، بیمار کے ہو گئی، کمزور کے ہو گئی۔ جب یہ اللہ سے پوچھا، دریافت فرمایا کہ جب، تو جواب آیا جب میرا قلب جنت کی جانب متوجہ ہوا، جب میرا قلب جنت کی طرف متوجہ ہوا، اٹریکٹ ہوا، جب میرا قلب جنت کی طرف اٹریکٹ ہوا تو باری تعالیٰ نے اظہار ناراضگی فرمایا، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اور اسی کا غصہ میرے مرض کا باعث ہے۔ یہ جو میں اتنی کمزور ہو گئی ہوں اور اتنی بیمار ہو گئی ہوں، وہ اللہ نے جو مجھ سے اوپر غصہ کیا تھا جب میرے دل میں جنت کی خواہش آ گئی تھی، اس وجہ سے میں اتنی کمزور علیل ہو گئی ہوں اور بیمار ہو گئی ہوں، کیونکہ میرا جو ہے جنت کی طرف جو ہے دھیان چلا گیا۔ حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ جب میں آپ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا تو بصرے کا ایک رئیس آپ کے آستانہ پر روپیوں کی تھیلی لے کر کھڑے ہوئے تھا، رکھے ہوئے مصروف سے گریا تھا، رو رہا تھا، کیا اے رابعہ یہ روپیوں کی تھیلی قبول کر دو، اور وہ یہ کہتا جا رہا تھا کہ یہ رقم رابعہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی اس کو قبول نہیں فرمائیں گے، لہذا اگر آپ سفارش کرتے ہیں حسن بصری تو شاید وہ قبول فرما دیں۔ چنانچہ حسن بصری نے اندر پہنچ کر اس کی استدعا پیش کی، یعنی التجا کی، لیکن رابعہ نے فرمایا کہ میں جب سے خدا شناس ہوئی ہوں، یعنی جب سے میں نے خدا کو پہچانا ہے، جب سے میں نے خدا کو پہچانا ہے، اس وقت سے خلق سے میں نے کچھ نہیں لیا اور میل ملاپ ترک کر دیا۔ پھر آپ خود ہی سوچیں کہ جس رقم کے متعلق یہ بھی علم نہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، اس کو میں کس طرح قبول کر سکتی ہوں؟ جب سے میں نے اللہ کو پہچانا ہے، میں نے کسی بندے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، سوچا بھی نہیں کہ میرا بندہ کوئی مدد کرے، یا کسی بندے سے میں نے زندگی میں کچھ بھی نہیں لیا، اور نہ میں نے کسی خلق سے میل جول رکھا، نہ کسی عام لوگوں سے،
درویش تو ملتے تھے سب، درویش اور خدا والے تو ملیں گے، وہ نہیں ملیں گے تو کیسے چلیں گے؟ لیکن عام لوگوں سے، دنیا داروں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ یہ رقم لے لو، مجھے اس رقم کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا یہ حلال کی ہے حرام کی ہے، تو میں کیسے لے لوں؟ آپ نے یہ فرمایا۔ حضرت عبد الواحد عامری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت سفیان رابعہ بصری کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے، تو کچھ ایسے مراسوب ہوئے کہ لب کشائی کی ہمت نہ ہو، کچھ ایسے گھبرائے کہ آپ کے سامنے بات کرنے کی طاقت نہ رہی، حتیٰ کہ رابعہ نے خود ہی فرمایا کہ گفتگو کیجیے، مطلب ڈر کے مارے ہیبت کے دونوں ولیوں پر بات کرنے کی ہمت نہیں تھی حضرت رابعہ سے۔ آپ نے رابعہ بصری نے کہا کچھ بولو، تو ہم دونوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے۔ رابعہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے۔ کچھ بول ہی نہیں رہا ڈر کے مارے۔ رابعہ نے کہا بھائی کچھ بولو تو صحیح، تو پھر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے، تو رابعہ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کا مرض دور فرما دے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اور میں اس عطا کردہ شے کا شکوہ کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ بیماری تو مجھے اللہ نے دی ہے، میں اس کا شکوہ کیسے کر سکتی ہوں؟ تو اللہ نے عطا کی ہے، میں اس عطا کردہ شے کا شکوہ کیسے کر سکتی ہوں؟ کیونکہ یہ کسی دوست کے لیے بھی مناسب نہیں، کسی دوست کے لیے مناسب نہیں کہ دوست غم دے اور وہ اس کے غم کا شکوہ کرے۔ یہ کسی دوست کے لیے بھی مناسب نہیں کہ رضائے دوست کی محافظت نہ کرے، اس کے دوست کی رضا اسی میں کہ میں بیمار رہوں اور میں اس کی حفاظت نہ کروں، یہ کسی دوست کے لیے ٹھیک نہیں۔ پھر حضرت سفیان نے پوچھا کہ کیا آپ کو کسی شے سے خواہش ہے؟ آپ کو کسی چیز سے خواہش ہے؟ کسی شے کی خواہش ہے؟ کسی چیز کی اچھا ہے؟ فرمایا کہ تم صاحب معرفت ہو کر ایسا سوال کرتے ہو۔ جب حضرت سفیان نے کہا، سفیان سوری تو کہا رابعہ، انہوں نے کہا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ صاحب معرفت ہو کے یہ کیسا سوال کرتے ہو؟ وہ بصرہ میں کھجور کی ارزانی کے باوجود 12 سال سے کچھ کھانے کی خواہش ہے، لیکن میں نے محض اس لیے نہیں چکھی کہ بندے کو اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ 12 سال ہو گئے کھجوریں پیدا ہو رہی ہیں باغ میں، مگر میں نے 12 سال سے کھجور نہیں کھائی۔ بندہ اپنی مرضی سے اپنی کوئی چیز نہیں کھا، کیونکہ رضائے الہی کے بغیر کوئی کام کرنا کفر ہے۔ بنا رضائے الہی کے کوئی کام کرنا، بغیر رضائے الہی کے بغیر کوئی کام کرنا کفر کے ہم معنی ہے۔ رضا، اللہ کی رضا کے بنا کوئی کام کرنا کفر کے برابر۔ پھر حضرت سفیان نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی کہ اے رابعہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، تو فرمایا کہ اگر تمہارے اندر حب دنیا ہوتی تو تم نیکی کا مجسمہ ہوتے۔ اے سفیان سوری، اگر تمہارے اندر حب دنیا ہوتی، اگر تمہارے اندر حب دنیا نہ ہوتی تو تم نیکی کا مجسمہ ہوتے۔ انہوں نے کہا رابعہ میرے لیے دعا کرو، تو انہوں نے کہا سفیان اگر تمہارے اندر دنیا کی محبت نہ ہوتی تو تم نیکی کا مجسمہ ہوتے، نیکی کا اسٹیچو ہوتے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ کیا فریاد ہے، یہ کیا ہی فریاد ہے، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو فرمایا رابعہ بصری نے، تو فرمایا کہ تمہارے اندر حب دنیا نہ ہو، پھر یہ کیسی فریاد ہے؟ آپ نے کہا سچی بات کہہ رہی ہوں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کم عقلی کی بات ہی نہ کرتے، اس لیے کہ جب تمہیں یہ علم ہے کہ دنیا فانی ہے اور فانی شے کی ہر شے فانی ہوا کرتی ہے، اس کے باوجود بھی تم نے یہ سوال کیا کہ تمہاری طبیعت کسی چیز کو چاہتی ہے، یعنی تمہارے اندر حب دنیا ہے۔ اگر تمہارے اندر حب دنیا نہ ہوتی تو تم ایسی بات ہی نہ کر۔ یہ سن کر سفیان نے محو حیرت زدہ ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اللہ، میں تیری رضا کا جویا ہوں
تیری رضا چاہتا ہوں۔ رابعہ بصری نے فرمایا کہ تمہیں رضائے الہی کی جستجو کرتے ہو، تم رضائے الہی کی جستجو کرتے ہو، ندامت نہیں ہوتی جب کہ تم خود اس کی رضا کے طالب نہیں ہو۔ اے سفیان، رضا الہی کی بات کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم تو رضا الہی کے طالب ہی نہیں ہو، تم تو چاہتے ہی نہیں ہو رضا الہی۔ جو چیز تم چاہتے نہیں ہو اللہ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ کار ساز ماں فکر کار ماں۔ حضرت مالک بن دینار کہا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ باغرض ملاقات رابعہ کے یہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا لوٹا ہے جس سے آپ وضو کرتی ہیں اور پانی پیتی ہیں، اور ایک بوسیدہ چٹائی ہے، پھٹی ہوئی چٹائی، جس پر اینٹ کا ٹکڑا بنا ہوا ہے اور اس پر آپ استراحت فرماتی ہیں، سوتی ہیں۔ میں نے عرض کیا میرے بہت سے احباب مالدار ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان سے آپ کے لیے کچھ طلب کروں۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا مجھے اور تمہیں دولت مندوں کو رزق عطا کرنے والی ایک ہی ذات نہیں ہے؟ اے مالک بن دینار، تجھے اور مجھے اور ساری دنیا کو جو دولت عطا کر رہا ہے وہ کیا دو ذات ہیں یا ایک ہی ذات ہے؟ انہیں اور ہمیں جو دے رہا ہے وہ تو ایک ہی ذات ہے نا مالک بن دینار۔ تو پھر کیا درویشوں کو ان کی غربت کی وجہ سے اس ذات نے فراموش کر دیا ہے؟ تو تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم درویش غریب ہیں تو ہمیں اللہ نے بلا دیا ہے؟ دولت مند کو اللہ نے یاد رکھا اور ہم درویش ہیں، ہم غریب ہیں اس لیے اللہ نے ہمیں بلا دیا ہے؟ تم ایسا سوچتے ہو مالک بن دینار؟ اور عمرہ کو رزق دینا یاد رہ گیا ہے؟ اے مالک بن دینار، جب دیکھا کہ ٹوٹا ہوا وہ ہے وضو کا لوٹا اور ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے، اس کے اوپر ایک اینٹ بندی ہوئی ہے، اس پہ آرام کرتی ہے، ٹوٹے ہوئے لوٹے سے پانی پیتی ہے، اسے وضو بناتی ہے۔ بولے میرے بہت سارے مالدار دوست ہیں، ان سے کہوں آپ کو بہت سارا نذرانہ دے دیں گے؟ انہوں نے کہا ایک بات بتاؤ، ان کو رزق دینے والا اور ہمیں رزق دینے والا کیا دو ہے یا ایک ہی؟ بولے ایک ہی ہے۔ اچھا، تو پھر مالداروں پہ اللہ بڑا خوش ہے، انہیں بہت مال دے رہا ہے، اور ہم غریب ہیں، درویش ہیں، اس لیے اللہ ہمارا نہیں ہے؟ کیا وہ ہمیں نہیں دیتا؟ کیا اس نے ہمیں فراموش کر دیا ہے؟ ہمیں بلا دیا ہے اس لیے وہ امیروں کو رزق دیتا ہے اور ہم غریبوں کو نہیں دیتا؟ میں نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب وہ ذات ہر فرد کی ضروریات سے واقف ہے، جب اللہ ہر انسان کی ضروریات کو جانتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے میرے بندے، تو پھر ہمیں یاد دہانی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہم اسے یاد دلانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ ہم سب کی ضرورتوں سے واقف ہے، اسے معلوم ہے ہمیں کیا چاہیے، تو پھر ہمیں اللہ کو یاد دلانے کی ضرورت کیا ہے کہ تو ہمیں یہ دے؟ جب اسے ہماری ضرورتوں کے بارے میں پتا ہے تو ہمیں اسے یاد دلانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور ہمیں اسی کی خوشی میں خوشی ہوتی ہے، اور ہمیں اسی کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ صدق کی تعریف، سچائی کی تعریف، واٹ از ٹروتھ فلنس، واٹ از ٹروتھ فلنس۔ حضرت حسن بصری، مالک بن دینار اور شفیق بلخی، یہ بڑا پیارا واقعہ ہے، 3 بزرگوں کے نام یاد رکھنا، بڑا مزہ آئے گا۔ حضرت حسن بصری، مالک بن دینار اور شفیق بلخی۔ یہ شفیق بلخی وہ ہیں جو حضرت ابراہیم ادم کے مرید ہیں۔ تو حضرت حسن بصری، مالک بن دینار اور حضرت شفیق بلخی ایک مرتبہ رابعہ کے مکان پر صدق و صفا کے بارے میں بات کر رہے تھے، یعنی سچائی اور قلب کی صفائی، اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس کو صدق و صفا کہتے ہیں، صدق و صفا کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو حسن بصری نے فرمایا کہ جو غلام اپنے آقا کی ضرب کو ناقابل برداشت تصور کرے وہ اپنے دعوے میں صدق میں کاذب ہے۔ یعنی کوئی غلام ہے اور اس کا آقا اس کو ایک کوڑا مارتا ہے، ضرب مارتا ہے، تلوار کی ضرب مارتا ہے، کوڑے کی ضرب، اور وہ سچے دل سے اسے قبول نہ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ یہ سن کر رابعہ بصری نے کہا کہ یہ قول خود پسندی کا آئینہ دار ہے، یہ جو قول آپ نے کہا ہے اس میں خود پسندی کی بو آ رہی ہے، اس کا آئینہ دار۔ خود پسندی کا ذرا انگلش ٹرم بتا دو، سیلف لو۔ پھر شفیق بلخی نے فرمایا کہ جو غلام اپنے آقا کی ضرب پر شکر ادا نہ کرے وہ اپنے دعوے میں صادق نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ یعنی کوئی غلام، حضرت شفیق بلخی نے کہا کہ اگر کوئی غلام جب اس کو ضرب ماری جائے اور اس پر
شکر ادا نہ کرے تو وہ جھوٹا ہے، سچا نہیں۔ اس پر رابعہ بصری نے فرمایا کہ صادق ہونے کی تعریف کچھ اور ہے، اور زیادہ بلند ہونی چاہیے، اس سے بھی بڑی بات ہونی چاہیے۔ پھر مالک بن دینار نے صدق کی تعریف میں فرمایا کہ جو غلام اپنے آقا کی ضرب میں لذت محسوس نہ کرے اس کا دعویٰ صدق باطل ہے۔ آقا اس کو ضرب مارے اور اسے بہت مزہ آئے، وہ سچا غلام۔ لیکن رابعہ بصری نے دوبارہ یہی فرمایا کہ اس سے بھی افضل اور اعلیٰ کوئی اور تعریف ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر آپ نے صدق کی یعنی سچائی کی یہ تعریف بیان کی، سچائی کا ٹروتھفلنس کا انٹروڈکشن دیا، یہ تعریف بیان کی کہ جو مالک کے دیدار پر اپنے زخموں کی اذیت فراموش نہ کر سکے، جو مالک کے دیدار پر اپنے زخموں کی اذیت فراموش نہ کر سکے وہ اپنے دعوے میں صدق میں جھوٹا ہے۔ بس ایک بار دیدار کر لے سارے زخم دور۔ مصنف فرماتے ہیں کہ دیدار خداوندی میں شدت تکلیف کا فراموش کر دینا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، جبکہ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتیں نے اپنی انگلیاں تراش ڈالی اور تمنائے دیدار میں تکلیف کا قصدن احساس نہ ہو۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جب دیدار ہو جائے تو پھر لاکھوں کروڑوں تلواریں چلا دو، کوئی فرق نہیں۔ اصل میں بات یہ تھی ان دونوں کی، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ محبت کی علامت، مشائخین بصرہ میں سے ایک شیخ کے یہاں جا کر سرہانے بیٹھے ہوئے دنیا کی شکایت کرنے لگے تو رابعہ نے فرمایا کہ غالباً آپ کو دنیا سے بہت لگاؤ ہے، کیونکہ جو شخص جس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی بہت زیادہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا سے لگاؤ نہ ہوتا تو آپ کبھی اس کا ذکر نہ چھیڑتے۔ جو آدمی جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اسی کا ذکر کرتا ہے۔ توکل، حضرت حسن بصری شام کو ایسے وقت رابعہ کے یہاں پہنچے کہ جب وہ چولہے پہ سالن تیار کر رہی، لیکن آپ کی گفتگو سن کر فرمانے لگی کہ یہ باتیں سالن پکانے سے کہیں بہتر ہیں، اور نماز مغرب کے بعد جب ہانڈی کھول کر دیکھا تو سالن خود بخود تیار ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ نے اور حسن بصری نے ساتھ مل کر گوشت کھایا، اور حسن بصری نے فرمایا کہ ایسا لذیذ گوشت میں نے زندگی بھر میں کبھی نہیں کھایا۔ یعنی فرشتوں نے آ کے پکا دیا، آپ دین کی باتیں کرنے لگی، گوشت تیار ہو گیا۔ مقصد ہے بندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ یہی ہونا چاہیے۔ حضرت سفیان اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شب کو میں رابعہ کے وہاں پہنچا تو وہ پوری شب مشغول عبادت رہی اور میں بھی ایک گوشہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر صبح کے وقت رابعہ نے فرمایا کہ عبادت کی توفیق عطا کے کیے جانے پر ہم کس طرح معبود حقیقی کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جس کو اللہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے اس کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اور میں بطور شکرانہ کل کا روزہ رکھوں گی۔ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے عبادت کی، اس کے شکرانے میں کل کا روزہ رکھوں گی۔ تو جو اللہ نے عبادت کی توفیق دی میں اس کے شکرانے میں کل کا روزہ رکھوں گی۔ اکثر آپ یہ دعا کیا کرتی کہ یا خدا اگر روزے محشر تو نے مجھے نارے جہنم میں ڈالا تو میں تیرا ایک ایسا راز افشا کروں گی جس کو سن کر جہنم مجھ سے 1000 سال مسافرت پر بھاگ جائے۔ آپ کیا کہتی تھی؟ اے اللہ روزے محشر تو نے مجھے جہنم دیا تو میں تیرا ایسا راز کھول دوں گی جس سے جہنم مجھ سے 1000 سال دور چلا جائے۔ اور کبھی یہ دعا کرتی کہ دنیا میں میرے لیے جو حصہ متعین کیا ہے وہ اپنے معاندین کو دے دے، اور جو حصہ عقبہ میں محفوظ ہے وہ اپنے دوستوں میں تقسیم فرما دے۔ اچھا، یعنی دنیا میں جو تو نے میرا حصہ رکھا ہے وہ اپنے دشمنوں کو دے دے، اور آخرت میں جو تو نے میرا حصہ رکھا ہے وہ اپنے دوستوں کو دے دے، ہے نا، وہ اپنے دوستوں میں تقسیم فرما دے، کیونکہ میرے لیے تو صرف تیرا وجود ہی بہت کافی ہے۔ دنیا میں جو رکھا ہے اپنے دشمنوں کو عطا کر دے،
آخرت میں میرے لیے جو رکھا ہے وہ اپنے دوستوں کو عطا کر دے، میرے لیے تو تیرا صرف وجود ہی کافی ہے، اور اگر جہنم کے ڈر سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں جھونک دے، اور اگر خواہش فردوس یعنی جنت کی وجہ سے تیری عبادت کرتی ہوں تو فردوس میرے لیے حرام کر دے، اور اگر میری پرستش صرف تمنا دیدار کے لیے ہے تو پھر اپنے جمال کا عالم افروز سے مشرف فرما دے۔ اگر جنت جہنم کے لالچ میں کرتی ہوں تیری عبادت، جہنم کے ڈر سے مجھے جہنم میں ڈال دے، اگر جنت کے لالچ میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھ پر جنت حرام کر دے، اور عبادت اگر تیرے لیے کرتی ہوں تو تیرا دیدار عطا کر، اگر تیرے دیدار کے لیے کرتی ہوں تو کیا کروں، تو پھر اپنے جمال افروز سے مشرف فرما دے، لیکن اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میں یہ شکوہ کرنے میں حق بجانب ہوں گی کہ دوستوں کے ہمراہ دوستوں ہی جیسا برتاؤ ہونا چاہیے۔ اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈالا تو میں شکوہ کروں گی کہ دوستوں کے ساتھ دوستوں جیسا ہی برتاؤ ہونا چاہیے، ویوہار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ندا غیبی آئی کہ تم نے ہم سے بدظن نہ ہو، اے رابعہ تم ہم سے بدظن نہ ہو، ہم تجھے اپنے ایسے دوستوں کی قربت میں جگہ دیں گے جہاں تم ہم سے ہم کلام ہو سکو گی۔ پھر آپ نے خدا بندہ تعالی سے عرض کیا کہ میرا کام تو بس تجھے یاد کرنا اور آخرت میں تمنا دیدار لے کر جانا ہے، تمنا دیدار لے کر جانا ہے۔ ویسے مالک ہونے کی حیثیت سے تو مختار کل ہے۔ ایک رات حالت عبادت میں آپ نے خدا بندہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے یا تو حضوری قلب عطا فرما یا پھر بے رغبتی قبولیت عنایت کر دی۔ دوستو اس کا یہ ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہنم کے ڈر سے کروں تو جہنم میں ڈال دے، جنت کے لالچ سے کروں تو جنت مجھ پہ حرام کر دے، تیرے دیدار کے لیے کروں تو تیرا دیدار مجھے عطا کر دے، لیکن اگر تو مجھے جہنم میں ڈالے گا تو ایک شکوہ ضرور میں تجھ سے کروں گی، شکایت کہ تو دوستوں کے ساتھ دوستوں جیسا ویوہار کر، یعنی دوستوں کے ساتھ دوستوں کو کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، عزت سے پیش آنا چاہیے۔ بہت بڑی بات ہے دوستوں۔ اس کے بعد غیبی ندا آئی کہ تم میرے سے بدظن مت ہو، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے اپنے ایسے دوستوں کی قربت میں جگہ دی ہے کہ جہاں پر تم ہم سے ہم کلام ہو سکو گے، ایسے دوستوں کے ساتھ جگہ دی ہے میں نے جہاں سے تم مجھ سے ہم کلام ہو سکو گے، مجھ سے بات چیت کر سکو۔ پھر آپ نے خدا بندہ تعالی سے عرض کیا کہ میرا کام تو بس تجھے یاد کرنا اور آخرت میں تمنا دیدار دے کر جانا ہے۔ ویسے مالک ہونے کی حیثیت سے تو مختار کل ہے، جو چاہے تو کر۔ ایک رات حالت عبادت میں آپ نے خدا سے عرض کیا کہ مجھے یا تو حضوری قلب عطا فرما یا پھر بے رغبتی کو قبولیت عنایت کر دی، یعنی یا تو دیدار عطا فرما دے یا جو بے رغبتی ہے اس کو عنایت میں بدل دے، میں ایسا کہوں۔ وفات کے وقت آپ نے مجلس میں حاضر مشائخین سے فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ کر ملائکہ کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ جب آپ کا انتقال ہونے والا تھا تو لوگوں سے کہا یہاں سے ہٹ جاؤ، فرشتوں کے لیے جگہ دیں۔ فرشتے آئے ہوئے تھے محمد صلی، آپ نے فرمایا آپ لوگ یہاں سے ہٹ جاؤ اور فرشتوں کو جگہ دے دو، ملائکہ کو جگہ دے دو۔ چنانچہ سب باہر نکل گئے اور دروازہ بند کر دیا، ملائکہ نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اندر سے یہ آواز سنائی دی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ کیا آواز آئی اندر سے؟ آئے اطمینان والی نفس، تو اپنے رب کی طرف لوٹ، ایسے کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی۔ اندر سے یہ آواز آ رہی تھی، آئے اطمینان والی نفس تو اپنے رب کی طرف لوٹ کہ وہ تجھ سے راضی ہو اور تو اس سے راضی ہو۔ یہ آواز آنی بند ہو گئی، اندر سے ندا آنی بند ہو گئی۔ تو لوگوں نے جب اندر جا کر دیکھا تو روح قصائے قصری سے پرواز کر چکی، یعنی آپ کے جسم سے روح پرواز کر چکی۔ مشائخین کا قول ہے کہ رابعہ نے خدا کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہ کی اور نہ کبھی دکھ سکھ کی پرواہ کی، اور مخلوق سے کچھ طلب نہ کیا، مخلوق سے
کچھ طلب کرنا تو دور کنار، اپنے مالک حقیقی سے بھی کچھ نہیں مانگا، اللہ سے بھی کچھ نہیں مانگا، اور انوکھی شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ کسی نے حضرت رابعہ کو خواب میں دیکھ کر دریافت فرمایا کہ منکر نکیر کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ جواب دیا کہ نکیرین نے جب مجھ سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا کہ واپس جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرو کہ جب تو نے پوری مخلوق کے خیال کے باوجود ایک ناسمجھ عورت کو کبھی فراموش نہیں کیا تو پھر وہ تجھے کیوں کر بھول سکتی ہے؟ اور جب دنیا میں تیرے سوا اس کا کسی سے تعلق نہ تھا تو پھر ملائکہ کے ذریعے جواب طلب کیوں کر رہا ہے؟ حضرت محمد اسلم طوسی نعیمی تر طوسی نے بیانوں میں 30,000 راہگیروں کو پانی پلایا اور رابعہ بصری کے مزار پر آ کر کہا کہ تیرا قول تو یہ تھا کہ میں 2 جہاں سے بے نیاز ہو چکی، لیکن آج وہ تیری بے نیازی کہاں رخصت ہو گئی؟ چنانچہ مزار سے آواز آئی کہ جس چیز کا میں مشاہدہ کر رہی ہوں اور فی الوقت بھی کر رہی ہوں وہ میرے لیے بہت ہی باعث برکت۔ حضرت محمد اسلم طوسی اور نعیمی تر طوسی نے بیابانوں میں 30,000 راہگیروں کو پانی پلایا اور رابعہ بصری کے مزار پر آ کر کہا کہ تیرا قول تو یہ تھا کہ میں 2 جہاں سے بے نیاز ہو چکی ہوں، لیکن آج وہ تیری بے نیازی کہاں رخصت ہو گئی؟ چنانچہ مزار سے آواز آئی کہ جس چیز کا میں مشاہدہ کر رہی ہوں، یعنی اللہ، اور فی الوقت بھی کر رہی ہوں، ابھی بھی میں اللہ ہی کا مشاہدہ کر رہی ہوں، اللہ کا دیدار کر رہی ہوں، وہ میرے لیے بہت ہی باعث برکت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو اس سے تو میں نے ختم کر دیا رابعہ بصری کا ذکر، اب آگے جو چلے گا وہ چلے گا عبد الواحد بن زید کا۔ رابعہ بصری الحمدللہ ختم ہو گیا۔